اللہ کی ناراضگی کا ایک حصہ وہ ہے کہ اللہ آخرت کے اندر سب کے سامنے اس کے عیوب کو بالکل واضح کر دیں گے، گناہوں کو ظاہر کر دیں گے۔ دنیا میں پگڑی ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، عزت ہے، مقام ہے، کوئی استاذ الحدیث کہہ رہا ہے، کوئی شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، کوئی امام صاحب کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جوتے سیدھے کر رہا ہے، کوئی نذرانے ہدیے دے رہا ہے، کوئی دعاؤں کا کہہ رہا ہے، لوگوں نے اچھا اور نیک سمجھا ہوا ہے۔ لیکن قیامت والے دن اللہ پردے اٹھا دیں گے، اس وقت سمجھ آئے گی۔ اور کیوں اٹھائیں گے اللہ پردے؟ اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا تھا کہ تم لوگوں کے عیوب کی تشہیر کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، عن واصلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین کا نام ہے اسلام۔ دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں اعتقادات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرات بھی ہیں اور اخلاقیات بھی ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں خانقاہ میں جہاں بحمداللہ اصلاح عقائد کا کام ہو رہا ہے، اسی طرح دین کے باقی شعبوں کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اصلاح عبادات ہوں، اصلاح معاملات ہوں، اصلاح معاشرات ہوں یا اصلاح اخلاقیات ہوں۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی چند باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کا غلط فہمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ان باتوں میں سے میں نے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا یا جو آپ معاشرہ تیار کرنا چاہتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد بھی اس کے لیے آپ نے جو تعلیمات ذکر فرمائیں، آج بھی اس معاشرے کو انہی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ انہی تعلیمات کے مطابق معاشرہ چلے گا تو معاشرہ صحیح چلے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر معاشرہ کوئی دوسرا رخ اختیار کر لے گا تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی برائی پائی جاتی ہے، غلطی پائی جاتی ہے، گناہ پایا جاتا ہے کہ جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں جاتی۔ وہ گناہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، سانحہ پیش آ جائے، کوئی دکھ کی گھڑی آ جائے، تو ایسے وقت میں ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق درست نہیں ہوتا۔ ہماری جس انسان کے ساتھ ذرا سی ان بن ہو جائے، ذرا سی تو تکار ہو جائے، ذرا سے معاملات بن جائیں، ذرا سی رنجش آ جائے، تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کرے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے، اللہ کرے اس کا کوئی نقصان ہو، اللہ کرے یہ پریشان ہو۔ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ کی طرف سے کبھی اسی انسان پر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، اسے کوئی صدمہ لگ جائے، بیماری لگ جائے، تو اس موقع پر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، ٹھیک ہوا ہے، یہ تھا ہی اسی قابل، بالکل ٹھیک ہوا اس کے ساتھ۔ اس کی پریشانی پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ہم اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہوا۔ جامع ترمذی میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، منقول ہے۔ حضرت واصلہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کی کسی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ ایک بندہ پریشان حال ہے، تم اس کی پریشانی کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ یہ چھوٹی سطح پر بھی ہوتا ہے، بڑی سطح پر بھی ہوتا ہے، گھریلو سطح پر بھی ہوتا ہے، اداروں کی سطح پر بھی ہوتا ہے، مجلس محفل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کم بھی ہوتا رہتا ہے، بڑا بھی ہوتا رہتا ہے۔ جس بندے پر مصیبت آئی ہوتی ہے، اس بندے کو دیکھ کر اگر کوئی انسان اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے بارے میں فرمایا، فَيَرْحَمُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ اس بندے کو پر تو رحم فرما دے گا جس پر پریشانی آئی ہوئی ہے،
जिस पर सदमा आया हुआ है, जिसको मुसीबत पहुंची हुई है, एक वक्त आएगा इसकी परेशानी दूर हो जाएगी, एक वक्त आएगा इसकी मुसीबत टल जाएगी। अल्लाह इस बंदे से वो मुसीबत हटा देंगे। वयब्तली का, जो बंदा इस मुसीबत पर खुशी का इजहार कर रहा था, अल्लाह उस बंदे को उस मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। बाज़ मुसीबतें ऐसी हैं कि जो हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत की हुई हैं। हम ये समझते हैं कि पता नहीं क्या पर हमारी वजह बनी और जिस वजह से हमारे ऊपर ये परेशानी आई, वजह यही बनती है। किसी की परेशानी पर हम खुशी का इजहार करते हैं, हमारे दिल में लड्डू फूटते हैं, देखा ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ये था ही इसी काबिल, अच्छा हुआ ज़रा टकोर हो जाए इसकी। जब हम ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों से नाराज़ होते हैं। और इतना नाराज़ होते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस मुब्तला बंदे को अल्लाह रहम फरमाकर उसकी परेशानी को दूर फरमा देते हैं, और परेशानी पर खुश होने वाले को अल्लाह उसी मुसीबत के अंदर मुब्तला फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। दूसरा, हमारे मुआशरे में एक ऐसा जुर्म पाया जाता है, एक ऐसी गलती पाई जाती है, एक ऐसी कोताही और सुस्ती पाई जाती है कि जिसकी तरफ उमूमन हमारी तवज्जो नहीं है, और वो है किसी इंसान के उयूब को, किसी इंसान के गुनाहों पर जब हम मुत्तले हो जाएं तो हम उन गुनाहों को आगे फैलाते हैं, हम खुश होते हैं, हम उसे आर दिलाते हैं, हम उसका तज़किरा गली गली बाम बाम करते हैं। आज की ज़बान में बोलूं तो हम उसका तज़किरा सोशल मीडिया पर करते हैं, अपनी आईडी पर करते हैं, अपने स्टेटस पर करते हैं। हम उसको बदनाम करने की, जलील करने की, लोगों की नज़रों में गिराने के लिए हम पूरी सरतोड़ कोशिश करते हैं। और हमारे शैतान ने हमें साथ ये बात भी समझा दी है कि तुम ठीक कर रहे हो, और हमने अपने उस शैतान की इस बात को तस्लीम भी कर लिया है और उसी के मुताबिक हम चल भी रहे हैं। शरीयत ये कहती है, कुरान और सुन्नत का मुताला ये बताता है कि अव्वलन तो किसी की टोह में नहीं लगना चाहिए, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि फलां बंदा क्या कर रहा है, फलां के साथ क्यों है, फलां का मामला ये क्यों है। अव्वलन तो किसी की टोह में नहीं लगना चाहिए, किसी की जुस्तजू में नहीं रहना चाहिए, किसी पर अपने निगरान मुकर्रर नहीं करने चाहिए। और बिल फर्ज अगर किसी बंदे में कोई गुनाह नजर आ जाए तो हर बंदे को ये हक हासिल नहीं है कि वो उस गुनाह की तशहीर करता फिरे, लोगों को बताता फिरे, और मकसद इस इंसान को मुआशरे में रुसवा करना हो। अगर कोई शख्स इस बदनीयती के साथ ये काम करता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतर औरत अखीहिल मुस्लिम सतरल्लाहु औरतहु यौमल क़ियामा। जो बंदा अपने किसी मुसलमान भाई के किसी ऐब को देखकर पर्दा पोशी का मामला करता है, ऐब को छुपा जाता है, लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, इसने अपने ज़माने के चंद लोगों से
इसके गुनाह को छुपा लिया, कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत के सामने इसके उयूब को छुपा लेगा। किसी की पर्दा पोशी करने पर अल्लाह कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं कि इसने 10 बंदों में इसे रुसवा नहीं किया, इसने 100 बंदों में इसे रुसवा नहीं किया, मैं पूरी इंसानियत के सामने इसको रुसवा नहीं होने दूंगा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन कशफा औरत अखीहिल मुस्लिम, अगर किसी बंदे ने किसी मुसलमान के गुनाह को जाहिर कर दिया, कशफ अल्लाहु औरतहु यौमल क़ियामा, फिर क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत के सामने इस बंदे के उयूब को बिल्कुल खोल कर रख देंगे। आज इस दुनिया में हमारे चंद उयूब का अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग हमारे ऊपर थूकते हैं, हमें इससे खिफत महसूस होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, परेशानी होती है। इससे ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 2 बंदों के सामने अगर इंसान रुसवा होने से इस कदर परेशान होता है, तो जब पूरी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसान सब जमा होंगे, अल्लाह उन सब के सामने इस बंदे को जब रुसवा करेगा तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं उस वक़्त शर्मिंदगी का क्या आलम होगा, उस वक़्त परेशानी का क्या आलम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी के उयूब को लोगों में फैलाता है, ये बंदा वो है कि जिसे अपने उयूब देखने का मौका नहीं मिल रहा, ये अपने छोड़कर दूसरों के उयूब तलाश करने में मगन है। और इस पर अल्लाह कितने नाराज होते हैं। अल्लाह की नाराजगी के 2 हिस्से हैं। अल्लाह की नाराजगी का एक हिस्सा वो है कि अल्लाह आखिरत के अंदर सबके सामने इसके उयूब को बिल्कुल वाज़े कर देंगे, गुनाहों को जाहिर कर देंगे। दुनिया में पगड़ी है, टोपी है, दाढ़ी है, इज्जत है, मकाम है, कोई उस्ताजुल हदीस कह रहा है, कोई शेखुल हदीस कह रहा है, कोई इमाम साहब कह रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई जूते सीधे कर रहा है, कोई नजराने हदिये दे रहा है, कोई दुआओं का कह रहा है। लोगों ने अच्छा और नेक समझा हुआ है, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह पर्दे उठा देंगे, उस वक़्त समझ आएगी। और क्यों उठाएंगे अल्लाह पर्दे? इसलिए कि तुमने ये काम किया था कि तुम लोगों के उयूब की तशहीर किया करते थे, और मकसद क्या था कि ये बंदा जलील हो, रुसवा हो, शर्मिंदा हो, लोगों की नज़रों में गिर जाए। तुमने ये काम किया, एक अल्लाह उखरवी सज़ा देंगे। लेकिन हदीस पाक बतलाती है कि अल्लाह इस जुर्म के मुर्तकिब को एक दुनियावी सज़ा भी देते हैं, हत्ता यफ़ज़हु बिहा फ़ी बैतिही, ये बंदा अपने घर में बैठा हुआ अल्लाह के यहाँ रुसवा हो जाता है और पूरी दुनिया इस पर थू थू करती है। एक वक्त होता है कि जब बंदा किसी और के उयूब की तशहीर कर रहा होता है तो अंदर अपनी अना की तस्कीन हो रही होती है, लेकिन ज़रा सा वक्त गुजरता है, ज़रा सा ज़माना ढलता है, फिर समझ आती है कि मैंने जुर्म क्या किया। और इससे अगली बात मैं कहता हूँ कि ये आम लोगों के उयूब की बात है। अगर एक आम मुसलमान, आम गुनाहगार बंदे के ऐब को किसी ने लोगों में बयान कर दिया, उसका ये आलम है, उसको ये सज़ा मिलेगी। और अगर किसी ने ये हमाकत की कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसा के साथ ये मामला किया, जैसा कि हमारा मुआशरा इस जुर्म के अंदर अटा पड़ा है, उलमा की तज़हीक हो रही है, तनकीद नहीं तज़लील हो रही है,
تذلیل کیا، تحقیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، اور ہم اس کو ایک اپنا ایمانی فریضہ سمجھ کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کسی سے گلہ ہے، شکوہ ہے، آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے اصلاح کا؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر یہ بات ذکر فرمائی جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ من عیر اخاہ بذنب قد تاب الی اللہ منہ ابتلاہ اللہ عز وجل، اگر کسی بندے نے اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لی اور دوسرے بندے نے اس توبہ کرنے والے کو سابقہ گناہ کی وجہ سے آر دلائی، یعنی گناہگار کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مقصد گناہ سے آر دلانا نہیں تھا، مقصد تھا گناہگار کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اسی انسان کو اس جرم کے اندر، معصیت کے اندر، گناہ کے اندر، نافرمانی کے اندر اللہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کی آر دلانا الگ بات ہے، دلانی چاہیے، لیکن گناہ کی آر دلائے گا کون، اس کی حدود ہے، ہر بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وہ بندہ کرے گا کہ جو اس گناہ کی آر دلانے کے اندر مخلص ہو، اپنی انا کی تسکین کی وجہ سے نہ کر رہا ہو بلکہ مقصود دوسرے کی خیر خواہی ہو۔ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ جب کسی اپنے تعلق والے کی اصلاح کرتے ہیں تو اسے اس کے گناہ سے آر دلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تو کتنا اچھا بچہ ہے اور کس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اللہ نے تجھے کون سی نعمت دی ہے اور تو کہاں چل پڑا ہے، بہت گندا کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ یہ گناہ کی آر دلائی جا رہی ہے، گناہ کی آر دلانا تاکہ گناہ گار گناہ کو چھوڑ دے، یہ شریعت میں مطلوب ہے، محمود ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے گناہ گار کو ذلیل کرنا، اور عنوان ہوتا ہے کہ میں گناہ کی آر دلا رہا ہوں۔ آر نہیں دلا رہے ہوتے، گناہ گار کو ذلیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور اپنی انا کی تسکین مقصود ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس مرض میں مبتلا ہے، من عیر اخاہ بذنب، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے۔ یہاں ایک تیسری بات بھی سمجھ لیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق کسی ادارے کے نظم کے ساتھ ہوتا ہے، انتظام کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر باقی لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے اگر سرزنش کی جائے، گناہ سے آر دلائی جائے، اور مقصد یہ ہو کہ یہ بندہ بھی گناہ چھوڑ دے اور اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی گناہ چھوڑ دیں، یہ الگ معاملہ ہے، یہ ایک خیر پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کی اصل قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب اجتماعی نوعیت کا کوئی گناہ ہو جس میں دوسرے لوگوں کے مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہو یا لوگ مبتلا ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اس جرم کرنے والے کو سب کے سامنے سزا دینی پڑتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اکیلے کمرے کے اندر سزا نہ دو، پھر لوگوں کے سامنے بلا کر کہو۔
ذرا سخت سزا دو، ذرا زجر سے کام لو، تاکہ باقی لوگ بھی اس تنبیہ کو دیکھ کر اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اس لیے ہر بندے کو حق حاصل نہیں۔ ادارے کا منتظم ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے، گھر کا سربراہ ہے وہ سمجھ رہا ہے، کلاس کا استاد ہے وہ سمجھ رہا ہے، خانقاہ کا شیخ ہے وہ سمجھ رہا ہے، کسی دفتر کا افسر ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ ایسے بندے کو اجازت ہے تاکہ باقی لوگ ٹھیک رہیں، اور اس میں بھی اسے اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ مقصد اس دوسرے کی ذلت نہ ہو، تحقیر نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہمارا باقی نظام بھی ٹھیک ہو جائے۔ اور جس بندے کو انسان کسی گناہ میں مبتلا دیکھے، اس کے لیے اولاً دعا کرے کہ یا اللہ، میرا بھائی ہے، دوست ہے، شاگرد ہے، اولاد ہے، یا اللہ اسے اس گناہ سے پاک زندگی عطا فرما، اس گناہ سے دور فرما۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو سمجھائے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ شاگردوں کو سزا دے، اسے حق حاصل ہے اپنے گھر والوں کو تنبیہ شدید کرے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ سے اس جرم کے خاتمے کی دعا نہیں کرتا مجرم کے لیے، تو اس بندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بندہ کسی کے جرم پر اس کو سزا دیتا پھرے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر معاملہ انفرادی نوعیت کا ہو، صرف اس کی ذات کی حد تک وہ گناہ محدود ہو، تو ایسی صورت میں اکیلے میں اسے بلایا جائے، اکیلے میں سمجھایا جائے، سب کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ اور تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب کسی کا عیب، کسی کا گناہ، کسی کا جرم، کسی کی معصیت انسان کے سامنے آ جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہمیشہ دوسرے کے بارے میں پاک رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے بہت پیار فرمایا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ اللہ کے نبی کبھی انہیں محبت اور پیار کی وجہ سے فرماتے یا بنیا، ہمارے ہاں اس کا معنی ہوتا ہے وہ بچو اور چھوٹے بچے، یا بنیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت انس کو بلایا، فرمایا یا بنیا ان قدرتا ان تصبح و تمسی، اے انس، اے بچو، اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو ایسی صبح کرے اور ایسی شام کرے، لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، کہ تیرے دل کے اندر کسی اور کی میل باقی نہ رہے، کسی کی معصیت کو دیکھا، گناہ کو دیکھا، غلطی کو دیکھا، اس غلطی سے اپنے دل کو پاک رکھو، پاک رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی کوتاہی، غلطی، جرم آپ کے سامنے ظاہر ہو بھی جائے، تو ہمیشہ کے لیے دل میں اس کے لیے نفرت نہ رکھو، اپنے دل کو اس کے لیے پاک رکھو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنیا ذالک من سنتی، اپنے دل کو پاک رکھنا یہ میری سنت ہے۔ آگے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو بندہ اس سنت کو زندہ رکھے گا۔ ہم مسواک والی سنت کو بہت بڑی سنت سمجھتے ہیں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، مسواک کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، لیکن مسواک کا معاملہ ایک فرد سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ جو سنت ہے اس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں دل میلا نہ رکھیں، اپنے شاگردوں کے بارے میں دل میلا نہ رکھیں، اپنے دوستوں کے بارے میں دل میلا نہ رکھیں، اپنے اساتذہ کے بارے میں دل میلا نہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں
دل میلا نہ رکھیں، دل صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے دل کو صاف رکھنا۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جو بندہ اس سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اس سنت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، فقد احبنی، پکی بات ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے معاشرتی عمل، لیکن یہ ایسا معاشرتی عمل ہے کہ جس معاشرتی عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنیاد بن رہی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو بندہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے دن قیامت میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اے کاش ہمیں ان الفاظ کی حقیقت سمجھ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل سمجھ آئے، اللہ کے نبی ہمیں کن جرائم سے چھڑا کر کن پاکیزہ راہوں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لوگوں کے عیوب سامنے آتے رہیں گے، صرف نظر کر لو، بد نظری پر حکم ہے کہ نگاہیں جھکا لو، اور اگر کسی کا عیب سامنے نظر آ رہا ہو تو پھر آنکھیں بند کر لینی چاہیے، لوگوں میں تشہیر نہیں کرنی چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے اندر کی بھڑاس کو نکالنا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو لوگوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر دو بندے تھے، کانا متحابین، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، دوست تھے ایک دوسرے کے۔ ان میں سے ایک تھا نیک آدمی، ہمارے درسگاہ کی زبان میں، مدرسے کی زبان میں بولیں تو صوفی آدمی، نیک آدمی تھا، اور دوسرا تھا مذنب، گناہگار آدمی تھا۔ اب جو نیک آدمی تھا یہ نیکی کرتا تھا اور نیکی کے اندر بڑی کوشش کرتا تھا، بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا، اور جو دوسرا گناہگار تھا وہ دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا تھا لیکن عملاً سست تھا، کوتاہ تھا، اس سے کوتاہی ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ جو صوفی صاحب تھا یہ اسے بار بار ٹوکتا، بار بار روکتا، کہتا کہ یہ تو کیا کرتا ہے، اکثر گناہ چھوڑ دے۔ وہ بندہ سامنے سے کہتا، اور یہ کہنا اس کا اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ وہ معاشرے میں ذلیل ہو، سب کے سامنے جا کر کہتا ہو اے فلانا ڈمکانا یہ گناہ چھوڑ دو، تمہیں شرم نہیں آتی، اتنا بڑا گناہ کرتے ہو۔ وہ بندہ بیچارہ شرمسار ہوتا اور ایک ہی لفظ بولتا، خلینی و ربی، مجھے اور میرے رب کا معاملہ چھوڑ دو، جاؤ اپنا کام کرو۔ ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، چند مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ جو نیک آدمی تھا اس بندے نے دیکھا کہ وہی میرا دوست کوئی گناہ کر رہا ہے، اس نیک آدمی کی گناہ میں شاید وہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر سمجھایا کہ میاں یہ کام چھوڑ دو، سب کے سامنے شرمندہ کیا، رسوا کیا۔ اس بندے کو غصہ آیا، اس نے کہا ابعثت علی رقیبا، تو میرے اوپر نگران لگا ہوا ہے، تو کون ہے، مجھے کیوں روکتا ہے، میں جانوں میرا خدا جانے۔ جب گناہگار نے یہ بات کی تو اس نیک بندے نے، صوفی بندے نے اس گناہگار سے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا ولا یدخلک الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت کبھی نہیں کرے گا اور نہ تجھے کبھی جنت میں ڈالے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، اور قسم اٹھا کر بات کہہ دی، اللہ تیری مغفرت کرے گا بھی نہیں، ابداً کبھی بھی نہیں کرے گا، ولا یدخلک الجنہ، اللہ تجھے جنت میں نہیں ڈالے گا، تو اتنا بڑا گناہگار ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا اور کہا کہ دونوں کی جا کر روح قبض کر لو۔ دونوں کی روح قبض ہو گئی، دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر لائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس گناہگار سے کہا کہ ہاں بتا کیا کہتا ہے، کہا یا اللہ گناہ کرتا تھا، سستی کی وجہ سے کرتا تھا، کاہلی کی وجہ سے کرتا تھا،
معاشرے کی وجہ سے کرتا تھا، نفس کی وجہ سے کرتا تھا، شیطان کی وجہ سے کرتا تھا، ماحول اور سوسائٹی کی وجہ سے کرتا تھا، میں اپنے اس کا انکار نہیں کرتا، اعتراف کرتا ہوں، لیکن اللہ میرے دل کے اندر آپ کا خوف موجود تھا۔ اللہ رب العزت اس سے فرمانے لگے فرشتوں کو کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور جا کر جنت کے اندر داخل کر دو۔ ہے گناہ گار لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور دوسرے بندے سے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا اللہ ساری زندگی نیکیاں کر کے آیا ہوں، عبادات کر کے آیا ہوں، صدقہ خیرات کر کے آیا ہوں، نوافل ادا کر کے آیا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے پوری زندگی لگا کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میرے اس گناہگار بندے کو تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا؟ مغفرت کے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں یا میرے ہاتھ میں ہیں؟ یہ سوال ایسا تھا کہ اس نیک بندے سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور جا کر جہنم میں ڈال دو۔ بظاہر ساری زندگی نیکی کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات نیکی کا ہیضہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان آخر وقت میں اپنی ہمیشہ کی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی عملی طور پر کمزور چل رہی ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر ندامت، الفاظ میں توبہ، اللہ والوں سے اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، آخر کار اللہ رب العزت اس کی وجہ سے کلمہ بھی نصیب فرماتے ہیں، خاتمہ بالایمان بھی نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے جنت بھی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے میں نے آج کی مجلس میں دو طرح کی باتوں پر حدیث مبارک کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے گناہ کو اولاً چھپانا چاہیے، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو اپنے دل کو اس سے صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔